بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 33 سے 36۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی میں پھنسانے کے لیے اور بد کرداری کے لیے، بہکانے کے لیے عزیز مصر کی بیوی نے بھی بھرپور کوشش کر لی۔ سالہ سال تک وہ لگی رہی، اور اس کے بعد اس کی سہیلیوں نے بھی اپنی اپنی تدبیریں اختیار کر کے دیکھ لیں، لیکن اللہ کا یہ بندہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی طرح بھی ان کے سامنے ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اور اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کی دھمکی بھی دی، ذلیل و رسوا ہو جانے کا خوف بھی دلایا، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل سے اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ یقیناً یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بڑا سخت امتحان تھا۔ امتحان کیا تھا؟ ایک طرف معصیت اور ایک طرف مصیبت۔ معصیت اللہ کی نافرمانی، اگر وہ معصیت والا رستہ اختیار کریں تو دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی لذتیں، عزیز مصر کی بیوی اور اس کی سہیلیوں کی طرف سے خوشی اور ان کی طرف سے ملنے والے اعزازات اور انعامات
اور دوسری طرف مصیبت، آزمائش، اللہ کی ناراضی، بد کرداری، اپنے دامن کو داغدار کرنا اور جیل کی سزا۔ کہاں عزیز مصر کی رہائش اور اس کے محل میں وہاں کی سہولیات سے فائدہ اٹھانا، اور کہاں جیل کی کال کوٹھڑیوں میں پڑے رہنا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہی تو ہے۔ اس میں جگہ جگہ مومن کو پھونک پھونک کے، سوچ سوچ کے قدم اٹھانا پڑتا ہے، کہیں میرے اس قدم اٹھانے سے میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے، کیونکہ وہ خواہش پرستی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جو دل میں آیا کر لیا، جو خواہش پیدا ہوئی پوری کر لی۔ لیکن مومن اپنی خواہشات کو اللہ کی رضامندی پہ وار دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، جنت کی دائمی ملنے والی نعمتوں کی خاطر اور رب کائنات کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کی خاطر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ عورتیں ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، کتنی ہی عورتیں، اور سب عورتیں مجھے باری باری آزما رہی ہیں، باری باری مجھے پھسلا رہی ہیں، اور یہ کسی طرح میری جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے پھر اللہ کی خاص توفیق سے، اللہ کی خاص رحمت سے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اللہ کی نافرمانی اور یہ بد کرداری اور بدکاری کرنے سے جیل کی سزا میرے لیے کہیں بہتر ہے۔ میں اس محل کی اور اس گھر کی سہولیات کو تو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، جیل کی دال روٹی کھانے کو بھی تیار ہوں، لیکن یہ بد کرداری کرنے کے لیے میں تیار نہیں۔ انہوں نے دو ٹوک فیصلہ کر لیا، اور صرف فیصلہ ہی نہیں کیا بلکہ عاجزی کا اظہار کیا، اپنے رب کے سامنے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں، میرے مولا تیری مدد کے بغیر، تیری خصوصی نصرت اور تائید کے بغیر میں اس گناہ سے اور بطور خاص عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے بعد جو میں مردوں تمہارے لیے سب سے خطرناک فتنہ دیکھ رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ بڑا سخت فتنہ ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے مدد مانگی، اے میرے مولا، میری اس آزمائش میں، اس امتحان اور مصیبت میں میری مدد فرما، تیری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں۔ اگر تیری خاص مدد نہ ہوئی، تیری خاص رحمت نہ ہوئی، تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میں اس امتحان میں اور اس آزمائش میں پھنس نہ جاؤں۔ اس لیے اے میرے مولا، میری مدد فرما، ان عورتوں کے مقابلے میں، ان کے مکر و فریب، ان کی سازشوں، ان کی کوششوں کے مقابلے میں تو میری مدد فرما۔ اور یہ بھی یوسف علیہ السلام کا کمال ہے، اور یہ ان کی کیا زبردست خوبی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ پر، اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں کیا کہ میں بڑا استقامت کا پہاڑ ہوں، نہیں، عاجزی کا اظہار کیا، یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں،
تیری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں، کیونکہ انسان تو بہت کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا بھی یہی معنی، یا اللہ تیری دی گئی قوت کے بغیر، طاقت کے بغیر، اپروچ کے بغیر، یا اللہ میں کسی کام کا نہیں، میں کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا، یا اللہ نیکی کرنے کی ہمت، توفیق اور طاقت بھی تیری طرف سے ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت، قوت اور توفیق بھی وہ تیری طرف سے۔ کوشش انسان کرتا ہے اور کرنی چاہیے، اور انسان کی کوشش کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہے میں بڑی چیز، یہ نہ کہے کہ میرا بڑا کمال ہے، نماز پڑھنے میں، دین پہ چلنے میں، حرام سے بچنے میں، قرآن پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، داڑھی رکھنے میں، پردہ کرنے میں میرا بڑا کمال ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، ایک سیکنڈ لگتا ہے، ایک سیکنڈ لگتا ہے انسان کے گمراہ ہونے میں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو ایسے موقعوں پہ ایسی دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں ہمارے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا، بلکہ اللہ ہماری حفاظت فرما لے اور ہمیں دنیا کے فتنوں اور آزمائشوں سے خیر و عافیت کے ساتھ یا اللہ بچا کے نکال لے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عمل اتنا عظیم عمل ہے کہ بد کرداری سے اپنے آپ کو بچانا اتنا عظیم عمل ہے، مشکل بھی ہے، عظیم بھی ہے، اور اس پہ اجر و ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اور ساری انسانیت سائے کے لیے ترس رہی ہوگی، سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ اپنے پسینوں تک میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت اللہ پاک 7 قسم کے اور بعض احادیث کے مطابق 9 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ مرد ہے، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، جسے کسی بڑے اونچے حسب نسب سٹیٹس والی عورت نے اور بڑے حسن و جمال اور خوبصورتی والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور یہ آگے سے کیا کہتا ہے، نہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے انی اخاف اللہ، نفس تو میرا بھی یہی کہتا ہے کہ چند منٹ کی لذت حاصل کر لوں، کشش تو بڑی ہے اس چیز میں، لیکن انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذابوں سزاؤں سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرد کو اللہ پاک، اس نوجوان کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو کوئی بڑے حسب نسب سٹیٹس والا، بڑی بڑی پراڈو لینڈ کروزر والا، بڑا لینڈ لارڈ اور بڑا خوبصورت کڑیل نوجوان، وہ کسی عورت کو، کسی لڑکی کو گناہ کی دعوت دے، تو یہ آگے سے کہتی ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو اللہ پاک اس عورت کو بھی انشاءاللہ اس حدیث کے مطابق اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ عاجزانہ التجا،
یہ عاجزانہ دعا قبول فرما لی کہ ٹھیک ہے اے یوسف، آپ ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ خود کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہم سے پوری سیکیورٹی بھی مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم تمہاری مدد کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ایسے حالات بنا دیے، ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ وہاں ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے، اپنی مرضی سے تو وہ وہاں سے جا نہیں سکتے تھے، اور انہیں اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ میرے بھائی، میرا باپ کدھر ہیں۔ اس لیے یوسف علیہ السلام مجبور تھے، اس لیے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس فتنے سے کسی طرح مجھے نکال لے۔ اللہ پاک نے مدد فرمائی اور ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ پورے شہر میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی کا اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور عزیز مصر کی بیوی اس سے بدکاری کرنا چاہتی ہے، اور وہ نوجوان استقامت کا پہاڑ بنا ہوا ہے۔ بہرحال جو عزیز مصر کی اسٹیبلشمنٹ تھی، جو ان کے خاص خاص مشیران تھے، انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کا حل یہ کیا جائے کہ اب یوسف کو، عورت کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو اشرافیہ ہوتا ہے، یہ جو ایلیٹ کلاس طبقہ ہوتا ہے، یہ زیادہ تر الا ماشاءاللہ زیادہ تر دیوس اور بے غیرت ہوتے ہیں، اور یہ عورتوں کو بھی کچھ نہیں کہہ پاتے۔ ان کی عورتیں جیسے مرضی بے حیائی کی زندگی گزاریں، تو خیر اپنی عورت کو کچھ نہیں کہا، اور ان فتنہ پرور اس کی سہیلیوں کو بھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ دیوس تھے نا، غیرت نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس یوسف کو، اس مسئلے کا سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں، کہ یوسف کو کوئی اس کے اوپر فرضی دفعات لگا کے، کوئی فرضی مقدمہ بنو کے نا اس کو جیل میں بھیج۔ اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجنے کے لیے فرضی دفعات لگا کے جیل میں پھینک دیا۔ اور آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ حکومتیں بعض علماء حق کو، جن سے کفر ڈرتا ہے، جو اسلام کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں، آج بھی حکمران ان پہ فرضی دفعات لگا کر ان کو جیلوں میں پھینک دیتے ہیں، علماء حق کو جیلوں میں بند کر دیتے ہیں۔ جرم کوئی نہیں ہوتا، اور دفعات کیا ہوتی ہیں؟ اس شخص کو اس لیے جیل میں بند کیا ہے، اس شخص کو اس لیے نظر بند کیا ہے کہ اس نے فلاں علاقے میں ایک بہت بڑی مسجد بنائی۔ آپ یقین کریں ایسے کئی علماء بند ہیں کہ سبب پیچھے کوئی اور ہے، کفر کی خوشنودی ہے، لیکن دفعات کیا لگی ہیں کہ انہوں نے فنڈ جمع کر کے مسجدیں بنائی۔ یہ کوئی جرم ہے؟ اور پاکستان جیسے ملک میں یہ جرم ہے۔ خیر یوسف علیہ السلام کے اوپر انہوں نے کوئی فرضی دفعات ڈال ڈول کے کسی طرح ان کا جیل میں جانے کا جواز پیدا کر لیا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اور یوسف علیہ السلام نے تو خود اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اس گناہ سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، تو کسی طرح مجھے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ فراہم فرما دے، اور اللہ نے فرما دی۔ جب اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی تو اس کے بعد پھر ساری زندگی کبھی کسی عورت نے ان کو گناہ کی دعوت نہیں دی۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ کسی عرصے کے اندر یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت و رسالت سے بھی سرفراز فرما دی، اور نبوت و رسالت کا سٹیٹس یہ بڑا ایک باروب اور بڑا شان و شوکت اور
ہیبت اور دبدبے والا ایک سٹیٹس ہوتا ہے. تو وہ جو حسن یوسف تھا نا، جو یوسف علیہ السلام کے لیے فتنے اور آزمائش کا سبب تھا، جس کی وجہ سے وہ بار بار یوسف علیہ السلام پہ پوری نیت سے حملہ آور ہوتی تھی، اب وہ حملہ کرنے کی اس کے بعد ان میں جرأت نہیں ہوئی. ایک تو یوسف علیہ السلام کی دعا، اور دوسرا اللہ پاک نے ان کو نبوت اور رسالت کا ایک ہیبت اور رعب والا سٹیٹس اور مقام عطا کر دیا. کسی عورت کی کیا مجال ہے کہ وہ کسی نبی رسول پیغمبر کو گناہ کی دعوت دے؟ اللہ پاک نے ایک رعب ایسا رکھا ہوتا ہے پیغمبر کا. بہرحال اس طرح یہ برائی کی دعوت دینے والا باب ہمیشہ کے لیے بند ہوا. ادھر جیل کے اندر یوسف علیہ السلام جب پہنچ گئے، اب وہاں سے زندگی کے ایک نئے حصے میں داخل ہو گئے. وہاں پہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی 2 نوجوان، وہ بھی کوئی بادشاہ کی اسٹیبلشمنٹ سے متعلق لوگ تھے، تو وہ 2 نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے. ان کے اوپر بھی کوئی دفعہ لگی ہوگی، ان کی بھی کوئی غلطی جرم ہوگا. بہرحال یوسف علیہ السلام کا تو کوئی جرم نہیں تھا، تو ان کا بہرحال کوئی جرم ہوگا. وہ جیل میں پہنچے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق کو دیکھا، ان کی حسن سیرت کو دیکھا، اور ان کے حسن صورت کو دیکھا، اور ان کے احسان، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، عبادات، للہیت، تقوی، اور انسانوں کے ساتھ خیر خواہی، محبت، اور ان کے دکھ بانٹنا، ان کے کام آنا، یہ ساری چیزیں دیکھی. وہ یوسف علیہ السلام سے بہت متاثر ہوئے. اور یوسف علیہ السلام کی انہوں نے ایک اور خوبی دیکھی کہ یہ اکثر جیل کے قیدیوں کو خوابوں کی تعبیر بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اور یہ علم بھی اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو کہیں اسی دوران نبوت و رسالت کے ساتھ ہی عطا فرما دیا. دونوں نے کوئی خواب دیکھا تھا، ان دونوں نے بھی اپنا اپنا خواب ایک دن یوسف علیہ السلام کے ساتھ شیئر کیا کہ اے یوسف، ہمیں بھی اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے. اور اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی کیا تعبیر بتائی، اس کا تذکرہ تو انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہوگا. لیکن یوسف علیہ السلام کا جیل میں جانا، جیل میں جانے کے لیے دعا کرنا اور اس کو ترجیح دینا، اور پھر جیل میں ان 2 نوجوانوں کا اپنے خواب سنانا، اس کا تذکرہ آج کے سبق میں پڑھتے ہیں. قرآن مجید کے الفاظ میں قال، اس نے کہا. کس نے کہا؟ قال، اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا، اور ربی، اے میرے رب. ربی کے آگے چھوٹی یا حذف ہے، اور ربی، اے میرے رب، السجن، قید خانہ، جیل، احبو، زیادہ محبوب ہے. احبو یہ احبابو، افعالو کے وزن پہ آنے والا لفظ ہے. یہ کمپیریٹو ڈگری بھی، یہ کمپیریٹو ڈگری کا وزن بھی ہے اور سپرلیٹو ڈگری کا وزن بھی ہے. اس میں تفضیل، احبو زیادہ محبوب ہے، زیادہ عزیز ہے. الیہ، الا طرف یا نزدیک، یا میری، الا یا الیہ، 2 یائیں اکٹھی ہو گئی، شاد لگا دی گئی. الیہ میرے ہاں، اور ربی السجن احب الیہ، ملا کے پڑھیں گے، اور رب السجن احب الیہ، اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے. من جمع ما، یہ بن گیا مما، من سے، کس چیز سے؟ ما، جس کی، یدعونا، وہ دعوت دے رہی ہیں. یدعونا کے آخر میں نون زبر نا، یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کئی مقامات پہ جمع مؤنث کے صیغے آئیں گے. جمع مؤنث کے صیغے کا مطلب زیادہ عورتوں
کی بات ہو رہی ہے، جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ وہ جو دو تفسیریں ہم نے پڑھی تھی نا گزشتہ سبق میں، ایک تفسیر یہ کہ وہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنی سہیلیوں کو یوسف علیہ السلام کے حسن کی زیارت کروانے کے لیے، دیدار کروانے کے لیے بلایا تھا، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ نہیں، وہ دعوت گناہ کے لیے مجلس سجائی گئی تھی، وہ زیارت اور دیدار کے لیے نہیں تھی۔ دوسری تفسیر تو وہ گناہ کی دعوت دینے آئی تھی۔ تو آیات زیر تفسیر کے اندر بھی کئی مقامات پہ جمع مؤنث کے صیغے آئیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے صرف عزیز مصر کی بیوی سے بچنے کی دعا اور کوشش نہیں کی، بلکہ یوسف علیہ السلام ان ساری عورتوں کے ہی اپنے لیے فتنہ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ ان سب نے ہی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی، گناہ کی دعوت دینے کی کوشش کی تھی۔ تو کہا کہ اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے، یدعونا، وہ دعوت دیتی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ ایک عورت دعوت دیتی ہے تدعو، بلکہ یدعونا، وہ بلاتی ہیں، وہ دعوت دے رہی ہیں، نی مجھے، الیہ، جس کی طرف، جس گناہ کی طرف، یا اللہ وہ سب عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں نا، اس سے میرے لیے قید خانہ زیادہ محبوب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی طہارت و پاکیزگی کا دعویٰ کرنے کی بجائے اللہ سے مدد مانگی، فرمایا وَإِلَّا، اور وگرنہ، یا اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے وَإِلَّا، اور اگر نہ، وَإِن جمع لا مل کے بن گیا الا، وَإِلَّا، اور اگر نہ، تصرف، تو ہٹائے گا، تصرف، تو ہٹائے گا، عن جمع نی، عن سے، نی، مجھ سے، اور دونوں نون مل گئے شد لگا کے، عن نی کی بجائے عنی، مجھ سے، وَإِلَّا تصرف عنی، اور اگر تو مجھ سے نہ ہٹائے گا، کیدہن، ان کے فریب کو، ان کی تدبیروں کو، ان کی چالوں کو۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے کیدہن جمع کی ضمیر آئی ہے، عورتوں کی جمع مؤنث کی ضمیر، یہ نہیں کہا کہ ایک عورت کی تدبیر، بلکہ سب عورتوں کی چال، مکر و فریب کو تو نہیں مجھ سے ہٹائے گا، اسبو، میں پڑ جاؤں گا، میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں مائل ہو جاؤں گا۔ اسبو، سبا یسبو، یسبو وہ مائل ہو جائے گا، تسبو تو مائل ہو جائے گا، اسبو میں مائل ہو جاؤں گا۔ یہ اسبو تھا، آخر سے کسی گرامیٹیکل چینج کی وجہ سے واو ڈراپ ہو گئی، اسبو کی بجائے اسبو، اسبو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان کی طرف، عورتوں کی طرف، وَأَكُنْ اور میں ہو جاؤں گا، من الجاہلین نادانوں میں سے، اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ایسی صورت میں اگر تیری مدد نہ ہوئی تو یہ عورتیں تو تیری مدد کے بغیر تو میں کچھ نہیں، مجھے بہکا دیں گی، فیصلہ لیں گی۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی خاص مدد کے بغیر انسان گناہ سے اور بطور خاص عورتوں کے فتنے سے نہیں بچ سکتا، اور دوسرا کہ اگر انسان کو علم ہو، شعور ہو، پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، پھر بھی انسان غلط رستے پہ چلتا جائے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص عالم نہیں، وہ جاہل ہے۔ فاستجابا، فا تو یا پس، استجابا قبول کر لی، لہو اس کے لیے یا اس کی، فاستجاب لہو پس اس کی قبول کر لی سے مراد دعا قبول کر لی، فاستجاب پس دعا قبول کر لی، لہو اس کی، اور ربہ اس کے رب نے، اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فا پس یا پھر سارا فا اس نے ہٹا دیا، عنہ اس سے،
کیدہن، ان کے فریب اور ان کے مکر اور ان کی چالوں کو، اور ایسا ہٹایا کہ ساری زندگی پھر دوبارہ کسی عورت نے آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اور یہاں بھی اللہ پاک نے کیدہن جمع کی ضمیر استعمال کی، سب عورتوں کی۔ انہو، بے شک وہ، ہو کے اندر بھی وہ موجود ہے، دوبارہ ایک دفعہ ہوا آیا حسر کے لیے، ہی کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ انہو هو السمیع، بے شک وہ ہی سب کچھ سننے والا ہے۔ تو ہی کا لفظ ہوا کی صورت میں لانے سے کیا فائدہ ہوا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستی ہے جو سب کچھ سنتی ہے، نہیں، فرمایا بے شک وہ ہی سب کچھ سننے والا ہے، العلیم، اور وہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کو سب پتا ہے کس وقت کیا کرنا ہے، کس کو کس آزمائش سے گزارنا ہے، اور کس کو کب اس آزمائش سے نکال لینا ہے۔ ثم پھر بدا کا معنی ظاہر ہو جانا، اپیئرڈ، ثم بدا پھر ظاہر ہو گئی، لہم ان کے سامنے، پھر ان کے سامنے یہ بات آئی، من بعد اس کے بعد کے، ما جو، اور انہوں نے دیکھا یا وہ دیکھ چکے، من بعد ما رأو، اس کے بعد کہ وہ جو دیکھ چکے، الآیاتی، کئی نشانیاں۔ کن کے سامنے یہ بات آئی؟ وہ عزیز مصر اور اس کے مشیروں کے اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے، اور جو اس دور کے ان کے سیانے لوگ سمجھے جاتے تھے نا، ان سب کے سامنے جب کئی نشانیاں آ چکی، وہ دیکھ چکے کئی نشانیاں۔ نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو عورتوں کا بار بار پھسلانا اور ان کا اللہ کی توفیق سے ہر دفعہ ڈٹ جانا، یہ نشانیاں، یہ مثالیں، یہ واقعات وہ کئی دفعہ جب دیکھ چکے، یہ سارا کچھ جب ان کے سامنے بار بار ظاہر ہو چکا، ایک دفعہ تو عزیز مصر کے سامنے بھی ظاہر ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی یہ خبریں اس کی سہیلیوں کے ذریعے بھی باہر نکل گئیں، پھر اس کے بعد کہ وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے کہ یہ وقوع کئی دفعہ ہو چکا، ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی، یا ان کو اس بات کی سمجھ آئی، کیا؟ لا یسجنن، کہ وہ ضرور ہی قید کر دیں، ہو سے شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون ثقیلہ، لا یسجنن، کہ وہ ضرور ہی قید کر دیں، سجن جیل کو کہتے ہیں نا، اسی سے یہ لفظ ہے، لا یسجنن، کہ وہ ضرور ہی قید کر دیں، ہو سے، حتی تک، ہینن ایک وقت، حتی ہینن ایک وقت تک، ہینن نکرہ ہے اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایک وقت تک۔ تو اس کے بعد کہ جب وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے، کئی واقعات دیکھ چکے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سوائے بدنامی کے اور کچھ بھی نہیں، اس طرح کریں کہ اس کا سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں کہ یوسف کو جیل میں ڈال دو، بس کچھ وقت کے لیے اس کو ڈال دو، جیسے کیسے بھی ہے۔ اللہ اکبر، اب جیل میں پہنچ گئے، وہاں کیا ہوا؟ وَدَخَلَ، اور داخل ہوئے، مَعَهُ اس کے ساتھ، یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، السجن جیل میں، قید خانے میں، فتیانی دو نوجوان، فتن اور اس کا تسنیہ فتیانی دو جوان، قال کہا، احد ایک نے، ہما ان دونوں میں سے، انی پہلے نے خواب سنایا، انی بے شک میں، ارا دیکھتا ہوں، نی اپنے آپ کو، انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، یرا ترا ارا نرا، ارا میں دیکھتا ہوں، نی اپنے آپ کو، آسرو میں نچوڑتا ہوں، یا اسرو تاسرو آسرو نہ اسرو، آسرو میں نچوڑتا ہوں یا میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب، کہتا میں نے خواب دیکھا ہے، اے یوسف آپ
خواب کی تعبیر بتائیے، اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، میں خواب میں شراب نچوڑ رہا ہوں، وہ انگوروں وغیرہ سے مختلف چیزوں سے لوگ نچوڑتے تھے نا، دیسی طریقے سے شراب نچوڑتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور کہا دوسرے نے، آخر ادر دوسرا، انی ارانی، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، احملو، میں اٹھائے ہوئے ہوں، احملو، میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوقا، اوپر، راسی، اپنے سر، راسن، سر، اور چھوٹی یا لگا کے راسی، اپنے سر، خبزن، روٹی، بلکہ نکرہ ہے، ترجمہ کر سکتے ہیں کچھ روٹی۔ میں دیکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پہ روٹی اٹھائے ہوئے، جیسے روٹیوں کی چگیر نہیں رکھتے سر پہ، میں سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، تاکلو، کھاتے ہیں، الطیر، پرندے، منہ، اس سے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ میں نے اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، چنگیر اٹھائی ہوئی ہے روٹیوں کی، اور اس کے اندر سے پرندے آتے ہیں اور اس طرح نوچ نوچ کے کھا کے اڑ جاتے ہیں۔ نبے، بتائیے، آگاہ کیجئے، نبی اسی سے ہے، سورۃ النباء خبر، تو نبے فعل امر ہے، نبا ینبئ، نبے، خبر دیجئے، بتائیے، نہ ہمیں بازر بھی کے متعلق پریپوزیشن ہے، یہ تعویلی، تعبیر ہی اس کی، ہر ایک نے یہی کہا کہ مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ انا، بے شک ہم، نرا، دیکھتے ہیں، کا، تجھے، من المحسنین، احسان کرنے والوں میں سے، ہم تجھے نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ یعنی یہاں ہم نے آپ کا کردار دیکھا ہے، آپ ماشاءاللہ صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ انسانوں کے کام بھی آتے ہیں۔ آپ صرف نماز روزے والے نیک نہیں ہیں، بلکہ خدمت انسانیت والے نیک بھی ہیں۔ تو آپ، امید ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ احسان کریں گے اور ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دیں گے، یا پھر انہوں نے جو خوابوں کی تعبیر بتاتے پہلے ان کو سنا تھا، اس کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ آپ خوابوں کی بہت اچھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہو سکتا ہے انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑے احسان کرنے والے، بڑے محسنین میں سے، بہت اچھی طرح کام کرنے والوں میں سے دیکھا ہے، اس لیے ہمیں بھی ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دیجئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان خوابوں کی کیا تعبیر بتلائی، انشاءاللہ پڑھیں گے آئندہ سبق میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔